نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ اگر ہم ان باتوں کو اپنا لیتے ہیں اور ان پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی تمام فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ رمضان المبارک کے اندر اپنے ملازم پر، اپنے خادم پر، اپنے پاس کام کرنے والے پر بوجھ نہ ڈالیں، اس کو آپ رعایت دیں اور اس کے لیے آسانی پیدا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 469 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے غلام، خادم، ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسے آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ کرنے والا ہے۔ اور دوسرا کام اس میں رمضان المبارک میں تہجد کا معمول بنانا۔ اگر ہم اس مہینے میں مسلسل 30 دن تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، چونکہ ہم نے صبح سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، وقت بھی ہوتا ہے، اٹھنا بھی ہوتا ہے، آسانی بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، میں اس وقت مکہ مکرمہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بیت اللہ شریف بالکل میرے پاس ہے اور مسجد جن میرے سامنے ہے۔ مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی تھی، آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جا کر سب سے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک کے موقع پر مسجد جمعہ ہے، مسجد قباء کے ساتھ ہی یہ مسجد جمعہ ہے، یہاں پر آپ نے جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، اس وقت آپ نماز پڑھو جس وقت سب سوئے ہوں، اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا، تدخلوا الجنۃ بسلام، جو میرا امتی یہ کام کرے گا اللہ اسے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے، میں اسے خوشخبری دیتا ہوں، میں اسے یہ ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس مہینے میں تہجد کا اہتمام کرنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں والے، برکتوں والے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل اس کے اندر رمضان المبارک میں جو کرنے والا ہے وہ ہے عمرہ کرنا۔ رمضان المبارک میں عمرے کا جو ثواب ہے یہ حج کے برابر ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، مال دیا ہے، آپ صاحب ثروت ہیں، تو آپ اس مہینے کے اندر عمرے کا معمول بنا لیں۔ اللہ نے آپ کو اگر توفیق دی ہے تو آپ اس مہینے میں عمرہ کریں، مسجد حرام، مسجد نبوی میں اعتکاف کیا جائے، زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزارا جائے۔ عموماً ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا، لہٰذا ابھی سے ہم نمازوں کے بعد کچھ دیر اگر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے اگر ہم وقت گزارتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا دل مسجد میں لگے گا اور ہمارے لیے یہ آسانی ہوگی، ہماری یہ مشق بھی ہوگی۔ اگر ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، تو اس سے پھر ہمارا پورا سال جو ہے وہ مسجد کے ساتھ تعلق بھی رہے گا، ہم جڑے بھی رہیں گے، ہمارا دل مسجد کے ساتھ لگے گا۔ تو جب اللہ کے دربار کے اندر بندہ جائے گا، 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، یعنی مسجد کے ساتھ اس کا دل جڑا رہتا ہے، وہ بندہ بھی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اگر ہم یہ بھی ارادہ کر لیتے ہیں، یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد ہم نے کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار، نوافل، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تو اس سے انشاءاللہ ہمارا دل مسجد کے ساتھ جڑے گا اور پھر اس کے بعد پورا سال اس کی روحانیت ہمیں حاصل ہوگی۔ اور نمبر 5، نیند کم کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ اگر ہم روزانہ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو کوشش کی جائے ہم 6 گھنٹے کر لیں، 5 گھنٹے، جتنا کم ہم سوئیں گے اس کی جو برکات ہیں رمضان المبارک کی وہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو، دوپہر کے وقت آپ قیلولہ کر لیں، یہ مسنون عمل ہے، 1 گھنٹہ سو لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کیا کرتے تھے، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو قیلولہ کر لیا جائے، ورنہ عموماً آپ کوشش یہ کریں کہ کم سے کم اس مہینے میں سویا جائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں ہمیں وقت ملتا رہے۔ نمبر 6، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھنا۔ 40 دن جو بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے،
اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کو روحانیت ملتی ہے، ایسی روحانیت ملتی ہے جس روحانیت سے اسے سکون حاصل ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو خود بخود ہی اپنی غیبی خزانوں سے اس کو کر دیتے ہیں، یعنی بندے کو پھر مانگنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم یہ بھی ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ان تمام ایام کے اندر تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم پورا مہینہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ روحانیت عطا فرماتے ہیں اور اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ان باتوں پر ہم عمل کر لیں انشاءاللہ اس کا بڑا نفع ہوگا، بہت ہی اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان المبارک کی تمام برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں وہ اللہ ہمیں حاصل فرمائے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر فرشتے اجر و ثواب پیمانوں کے ذریعے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کا اجر و ثواب بہانوں کے ذریعے دیتے ہیں، اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔